بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی تو کہا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے خطا ہو گئی وہ ایمان لے آئے، اور جو یہود ہے اور نصارہ ہے اور صابی ایمان والے تو آپ جانتے ہیں. یہود یہود کے معنی ہوتا ہے لوٹنا. یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے گوشالہ پرستی، بچڑے کی پوجا کی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا تو وہ یوں کہ انہوں نے جملے کہ انا ہدنا الیک، بے شک ہم آپ کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹ رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے. نصارہ کو نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد چاہی تھی، کہا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد یہ کرے گا. حواریوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں. اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. صابئی کے معنی نقل کیے ہیں ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف چلا جانا، اس کو صابئی بولا جاتا ہے. یہود اور نصارہ ہی میں سے کچھ لوگ نکل گئے اور انہوں نے جو ہے ستارہ پرستی شروع کی، تاروں کی پوجا کرنا، اس کو صابئی بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں قبل میں جو ایمان لائے وہ، اور جو یہودی ہیں وہ، جو نصارہ ہیں وہ، جو صابئی ہیں وہ ستارہ کی پوجا کرنے والے، چاہے پھر وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہو، اب وہی کامیاب ہوگا جو ہمارے زمانے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین محمد لے کر آئے ہیں اس کو مانے گا، اللہ کو مانے گا اور محمد کو مانے گا. پچھلا مانا وہ سب منسوخ ہے، اب اگلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا وہ کامیاب ہے. جو نہیں مانے گا چاہے وہ موسیٰ کو مانتا ہو، نہیں مانے گا چاہے وہ عیسیٰ کو مانتا ہو، لیکن محمد کو نہیں مانتے تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت نہیں ہے. اب وہ منسوخ ہو چکا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سکہ چلے گا. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے پہلے، اور جو یہودی ہے اور نصارہ ہے اور جو صابئی ہے، بس جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور عمل صالحہ کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. آگے چونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے رہتے تھے کہ ایسی کوئی شریعت ہو، ایسا کوئی طریقہ ہو جس پر ہم سب چل سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چاہت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے گئے تھے تو کوہ طور پر، اور وہ تورات لے کر آئے تھے. جب کتاب لے کر آئے تو سارے کے سارے بنی اسرائیل پلٹ گئے، ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے طور پہاڑ کو لا کے یوں رکھ دیا سر. کہا بولو یہ جو ہم نے حکم دیا ہے مانتے ہو یا دبا دے گے؟ اس میں اشکال ہوگا کہ شریعت میں تو زبردستی نہیں ہے، پھر یہ زبردستی کیوں؟ بھائی کلمہ پڑھنے پر زبردستی نہیں ہے، کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کو اعمال پر زبردستی کیا جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ بے نمازی کے گھر کو جلانے کو جی چاہتا ہے. جب وہ اب کلمہ پڑھ چکا تو اب اس کو زنا کرنے پر
संसार किया जाएगा। कलमा पढ़ चुका तो अब उसका हाथ चोरी पे काटा जाएगा, अब होगा। कलमे पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कलमे के बाद के जो अमाल हैं उस पर जबरदस्ती है। ये तो इस्लामी हुकूमत नहीं है, इसलिए मजे हैं लोगों को, और उस मजा का सजा भी लोग काट रहे हैं। रमजान का महीना हो, बाबर का दिन हो, उसमें कोई आकर हमको कहे कि भाई नमाज के लिए आओ, बेशर्मी की इंतहा है, डूब मरने का मकाम है। उसको चुल्लू में पानी में लेकर डूब मरना चाहिए, यूं लेके नाक घुसा के मर जाना चाहिए। रमजान के महीने में उसको ये जाकर कहना पड़े मुसलमान को कि नमाज फर्ज है तो आ जा। ये तो अल्लाह का एहसान है कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं। मेरे भाइयों, जबरदस्ती कलमे पे नहीं है, किसी को कलमा जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। कलमा पढ़ लिया, अब वो इस्लाम के दायरे में हो गए। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां औरतें घूम रही है, आप उसको कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जैसे उसने निकाह पढ़ लिया अब वो शौहर के ताबे हो गई। अब शौहर जैसा उसको चलाएगा वैसा वो चलती है। ठीक इसी तरह दुनिया में आजाद था, जैसे कलमा पढ़ा अब इस्लाम में आ गया, इस्लाम अब जैसा चाहेगा उसको वैसा चलना पड़ेगा, उसका बयान तो ऐसा ऊपर ले आए। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने अहद लिया तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, और कहा पकड़ो जो कुछ हमने तुमको दिया है कुव्वत के साथ। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और याद करो जो कुछ उसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, उस वक्त उन्होंने कहा हम मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हटा दिया, लेकिन वही हद धर्मी फिर अहद को तोड़ा और फिर नाफरमानी की। वही अल्लाह फरमाने सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुमने उसके बाद रूगर्दानी किया। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, बस अगर अल्लाह फजल न फरमाता तुम पर और उसकी रहमत न होती तो तुम सब के सब खसारा उठाने वालों में से बन जाते। अब आगे फरमाते वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। मुल्क शाम में दरिया के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसे ऐला कहा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जो है शनीचर के दिन इन पर पाबंदी लगा दी। दरिया के किनारे रहते थे, मछली पकड़ा करते थे और खूब मछली खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर इम्तिहान के सयूं कहा कि शनीचर के दिन तुमको मछली नहीं पकड़नी। इन्होंने अल्लाह के साथ चालबाजी की। समंदर के किनारे छोटा सा खड्डा खोद लेते, जब भरती आती तो मछलियां उस खड्डे में चली जाती, और वो पानी जब उतरता तो मछलियां रह जाती, तो इतवार को घर ले जाके इसको खा लेते। या फिर ये लोग जो है वो जुमा की शाम को जाल छोड़ देते और फिर मछलियां उसमें फंस के रहती और जाकर इतवार को निकालते। अल्लाह के साथ भी चालबाजी। देखिए अल्लामा बग़वी ने नकल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाना शुरू की इतवार से। इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया। जुमा के दिन दुनिया मुकम्मल हो गई। शनीचर के दिन जो है यौमुल इन्क़िता है, छुट्टी का दिन, उसमें कोई काम नहीं। इसलिए यहूद यूं कहते हैं कि शनीचर को छुट्टी, अल्लाह ने कुछ नहीं किया तो हमारी भी छुट्टी, वो शनीचर मना। नसारा यूं कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया बनाने की इब्तिदा इतवार से किया है, इसलिए इतवार की छुट्टी। मुसलमान यूं कहते हैं कि दुनिया का कमाल और मुकम्मल जो हुआ है सब काम वो जुमा को हुआ है, इसलिए जुमा को छुट्टी। भाई जब सब कुछ हो जाता तो ये उद्घाटन करते हैं ना,
سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس میں روح ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہفتے کا ایک دن چنیے. انہوں نے سنیچر کو منتخب کیا. فرمایا 24 گھنٹے کی عبادت کرو, اس میں کچھ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو کہا اتوار کا دن, کب 24 گھنٹے عبادت. جیسے سنیچر کو سورج غروب, اتوار کے غروب تک اب کرتے ہی رہو عبادت 24 گھنٹے, صرف کھا نہیں سکتے ہو. ہاں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ مجھے پسند ہے. اللہ نے فرمایا کہ جمعہ تو میرا بھی پسندیدہ دن ہے. جمعہ کے دن اپنے کپڑوں میں سے, جو کپڑے ہیں گھر میں, ان کپڑوں میں سے اچھا کپڑا جمعہ کو پہننا چاہیے, اور عید میں نیا سلانا چاہیے. جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. اصحاب ظواہر داؤد ظاہری وغیرہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے, سنت ہے غسل کرنا, مسواک کرنا, ناخن کاٹنا, جسم کے زائد حصوں کے بال کو کاٹنا, مونچھوں کو کترنا, سرما لگانا, یہ سب سنت ہے جمعہ کے دن. اسی سنتوں میں سے ایک سنت بھائی کل جمعہ ہے اور شام سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. اعتکاف کہا جاتا ہے دنیا سے, رشتہ داروں سے, سب سے کٹ کر مسجد کے کونے میں, مرد ہے تو عورت ہے تو گھر کے ایک کونے میں سب سے کٹ کے اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, حتیٰ کہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا ہی نہیں ہے. بلا ضرورت کے آپ کو غسل بھی نہیں کرنا ہے. صرف قضائے حاجت بشری تقاضے ہوتے ہیں, اسی کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی اعتکاف والا کھانا بھی اپنے اسی خیمے میں جو کونے میں پردہ ڈالا ہے اسی میں بیٹھ کر کھائے, باہر نکل کر سب کے ساتھ وہ کھانا نہ کھائے. جب اس کو کھانے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکالنے دیا جا رہا ہے, کیا تو اللہ کا مہمان ہے, اب صرف تو اللہ کا ہو کر رہے گا, اللہ سے مانگے گا. لہذا اعتکاف والے آپس میں بیٹھ کر نہ تو کوئی چھلے اڑائیں گے, باتیں کریں گے آپس میں, نہ تو اعتکاف والے بیٹھ کر پارٹی بازی کریں گے, نہ اعتکاف والے بیٹھ کر موبائل دیکھیں گے, نہ اعتکاف والے بیٹھ کر بنا کسی ضرورت کے باہر نکل کر لوگوں سے جو ہے ہی کریں گے. ایک عادت اپنے یہاں کی جو ہے وہ دن بدن تھوڑا یہ ہوتی جا رہی. مغرب کی نماز میں لوگوں کی رکعت گئی ہوئی ہے, سنت پڑھنے پہلی صف میں کاٹتا ہے, پوری مسجد سب کے سر کو پھیلا کے کاٹنے چلے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کی صف میں لوگ نمازی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پھر وہاں کا آدمی یہاں آتا ہے, سب کے آگے چلو, پھر نکلتا ہے. یہ کیا ہے؟ مسجد کا احترام کیجیے. اپنے گھر میں اگر اپنا بچہ کچھ ٹیڑھا کام کر دیتا ہے ہم تماچا مار دیتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں آتے ہیں, اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتے ہیں, اللہ تماچا مارے گا وہ دکھے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ہم پھر یہ سوچتے ہیں ہم میں برکت نہیں, ہم پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتہ چل جائے ایک آدمی کو کہ انسان نمازی کے سامنے سے گزرنے والوں کے لیے کیا گناہ ہے, تو وہ 40 کھڑا رہے. اور محدثین نے بعدوں نے کہا 40 سے مطلب 40 سال بھی لے سکتے, 40 دن بھی لے سکتے. ایک انسان اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن ٹھہرا رہے گا لیکن اس کے آگے سے نہیں جائے گا. حتیٰ کہ روایتوں میں جہاں ذکر آیا اس میں تو یہ آیا کہ اگر کوئی سامنے سے جا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ روکو ایسا کر کے, اگر اس سے نہیں رکتا ہے تو اس کو یوں روکو ہاتھ سے. اس کا حکم ہے, حدیث میں الفاظ ہے. اس لیے اس کے اوپر جو ہے احتیاط ہو. بلکہ تو میں تو کہوں گا کہ مغرب کی نماز پڑھانے والے جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ بھائی سب لوگ
لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سنت پڑھیں، پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ یوں کر کے کچھ لوگوں کو اتنی لوگوں سے محبت ہے ایسا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو پاس کراتے ہیں۔ احترام کیجیے مسجدوں کا۔ سنیچر کا دن نصرانیوں نے پسند، یہودیوں نے پسند کیا، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو اچھے کپڑے جمعہ کو پہننا ہے، مسواک کرنا ہے، نہانا ہے، جو ہے ناخن کترنا ہے، مونچھوں کو کترنا ہے۔ انسان شادی میں جا رہا ہے تو تیار ہو کے جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے تو ایسے پسینے میں شرابور آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا کہ بھائی آپ جمعہ کی نماز میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو جسم میں پسینہ ہوگا، پسینے کی بدبو آئے گی تو تیرے کسی بھائی کو تکلیف ہوگی، تیرے پسینے کی بدبو سے کسی مومن کو تکلیف ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تو کسی کو گالی دے، کسی کو ستائے؟ عجیب ہے۔ فرمایا مسلمان کا احترام کرو، کعبہ کو توڑ دو گے نا، یہ اللہ کا حق ہے، وہ چھوٹا گناہ ہے۔ کسی مومن کے دل کو توڑو گے یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ کعبہ کو توڑو گے تو اللہ معاف کرے گا، کسی مومن کے دل کو توڑو گے تو اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے صاف ستھرے ہو کر رہو اللہ کے دربار میں۔ تو ان لوگوں نے سنیچر کے دن یہ چال بازی اللہ کے ساتھ اختیار کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق کہ تم لوگوں نے جان لیا کہ جس نے تجاوز کیا تم میں سے سنیچر والے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ سب بندر بن گئے مچھلی پکڑنے کی وجہ سے۔ بعضوں نے لکھا کہ جوان جو لوگ تھے وہ بندر بنے، ماندرا نے جو بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر سور بن گئے۔ اللہ نے کہا عورت و مرد یہ جو ہے یہ بندر بنے، جن کے بڑے بڑے پونچھ بھی تھے، ان کے پاس بندر تو بنے لیکن ان کے پاس انسانی شعور تھا، بول نہیں پاتے تھے لیکن سمجھ ساری انسانیت کی تھی۔ جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا یہ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر جو ہے وہ تھاڑے مار مار کر روتے تھے، اپنے بندر کے شکل کو لے کر جاتے، خنزیر کی شکل کو لے کر جاتے، اور جن لوگوں نے یہ مچھلی کا کام نہیں کیا تھا ان کے پاس دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ پھر چند ہی دنوں بعد کا 3 دنوں بعد کا کچھ اونٹ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لیے آج جو بندر ہے اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اس کی نسل نہیں، بندر پہلے تھا کبھی تو اس کی شکل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، پھر وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایک حکم کو توڑا اللہ نے بندر و خنزیر و ذلیل بنا دیا۔ ہماری زندگی میں اور آپ دیکھیں اندر، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو دھسا نہ دینا، یا اللہ میری امت کو اعتبار کی قحط سالی میں مبتلا نہ کر دینا، یا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کر دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ اتنے گناہوں کے باوجود بھی آج سکون سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور میرے بھائی سب کچھ ہونے کے باوجود عزت سے انسان چل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو یہ سب کے سب ذلیل و بندر بن گئے۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سو ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا اگلے پچھلے لوگوں کے لیے، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے، ان کے بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان، کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا تھا، وہ ذلیل و بندر ہو گئے تھے، تم بھی ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَوْعِظَةً
اور نصیحت ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا وہی نصیحت پائے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ نصیحت نہیں پائے گا. آج میرے بھائی انسان سوچتا ہے وہ دیکھ لے گا، کوئی دیکھ رہا، کوئی جو تو نہیں رہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. سات دروازے میں بند ہے پھر بھی اللہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پل پل کی خبر ہے. بلکہ انسان جو اندر میں سوچتا ہے، سورہ تبارک میں ہے، سورہ تبارک کی تلاوت کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو اس کی تلاوت کرے گا ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے. جیسے موبائل کو گھنٹوں دیکھ لیتے ہیں نہیں تھکتے، لیکن وہ سورت جو 30 آیت پڑھنے وہ میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے. سونے سے پہلے اس کو پڑھے. روزی کے لیے پریشان ہے انسان، مارا پھر رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو مغرب کی نماز کے بعد، اللہ کبھی فاقہ نہیں لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، صرف ضرورت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ہے. اب آگے جو ہے ایک مستقل جو ہے دوسرا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، گائے کے ذبیحے کا. انشاءاللہ آئندہ کل اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہماری بستی میں رحمت برکت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں عبادت کو قبول فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے تو ایمان ہی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.